جو کمرہ بشرا بی بی کا تھا اس دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور اس میں گھسنے کی کوشش کی. بشرا بی بی کا جو موبائل فون ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے. خان صاحب کو گرفتار کرتے وقت انہوں نے خود ان کو کہا کہ میں چینج کر کے آتا ہوں. یہ ان کے پیچھے کمرے میں گئے. جو کمرہ بشرا بی بی کا تھا اس کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی اور اس میں گھسنے کی کوشش کی. بشرا بی بی کا جو موبائل فون ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے. گھر میں کوئی ایسی ڈیوائس لگائی ہے زمان پارک میں کہ جس کی وجہ سے زمان پارک میں کوئی آدمی نہ انٹرنیٹ استعمال کر سکتا ہے نہ کوئی شخص جو ہے موبائل پہ کال کر سکتا ہے. چلے گئے ہوں, ابھی تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہو رہے ہیں کہ ایسی کیا ڈیوائس ہے. خان صاحب کو جب یہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے زبردستی اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا ہے جو دہشت گردوں کے منہ پہ ڈالا جاتا ہے. خان صاحب نے کہا یہ کپڑا میرے چہرے سے ہٹا دیں کہ جی اس کی اجازت نہیں ہے. خان صاحب کو گرفتاری پریکٹیکلی انہوں نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اس کو گیٹ کی طرف لے گئے. جب خان صاحب کو یہاں اٹک جیل میں لایا گیا تو جس کمرے میں رکھا گیا ہے اس کمرے میں رات کو مچھر اور اشرات الارض کی برمار ہوتی ہے اور صبح جو صفائی کرنے والا 2 دن سے آ رہا ہے وہ یہ کر کے جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی میٹھی چیز پھینک لیتا ہے تاکہ چونٹیاں آئے. یہ عوامل ہو رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ. بدبودار کمرہ ہے جس پہ روشنی اور ہوا کی ایکسس نہیں ہے. یہ چکی ہے. جیل میں نیول میں ایسے چکیاں جو ہیں وہ دہشت گردوں کے لیے اور سزائے موت کے قیدیوں کے لیے ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ علی محمد خان, شہریار افریدی, علی امین, ان سب کو انہوں نے چکیوں میں رکھا. لیکن ہمیں یہ گمان نہیں تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے یہ عمل روا رکھیں گے. آخری گزارش ان کو خان صاحب کو انہوں نے جیل میں نیول کے مطابق جو کھانا دیا ہے اس کھانے کے صحت پہ کافی شکوک و شبہات ہیں. ہم نے اس حوالے سے نعیم پنجوتا صاحب کے بیاف پہ میں نے رٹ پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو سیاسی اکابرین ہیں, ایڈیز ہیں پولیٹیکل خان صاحب کے, ان کی بیگم, ان کی بہنیں, ان کے وکلاء اور ان کے معالج کو جو ہے وزیٹیشن رائٹس دیے جائیں. کل وہ کیس لگا ہوا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. اخیر میں یہ عرض کروں گا کہ خان نے آج جو ہمیں میسج دیا ہے اور جو نعیم پنجوتا صاحب کی طرف سے ہمیں ملا ہے بائی نیم ایک ایک کو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب نے اور ڈٹ کے کڑا ہونا ہے اور جو ہے آپ نے حوصلے کے ساتھ اس فسطائیت کو فائٹ کرنا ہے. تو جو شخص خود جیل میں ان حالات میں نظر بند ہو اور وہ اوروں کو حوصلہ باہر بھیج رہا ہو, آپ اس کی اپنی استقامت اور مضبوطی کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں. شکریہ. دروازے توڑ کے یہ بشرا بی بی کے کمرے تک یہ توڑنے کی کوشش کی اور اندر گھس گئے. بی بی کے موبائل بھی لیے انہوں نے اور پورے کمروں کی تلاشی لیے, سارے توڑے ہیں شیشے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر لیگل ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. قرآن پاک مجھے پڑھنے کا موقع مل گیا اور میں وہ پڑھ رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں, لیکن ان سے جتنا ہو سکتا ہے یہ اتنا کر رہے ہیں میرے ساتھ. جان بوجھ کے ایک پوری پلاننگ کے تحت مجھے دوبارہ اغوا کیا گیا. پہلے انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو کیا اور آج پھر اسی طرح اغوا کیا. وہ کیسے کیا کہ میں نے خود کہا ہے کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں, اور ان کے خلاف جو ہے میڈیا کے اوپر بتانا ہے کہ انہوں نے کیسے کیا. ان کے گارڈ جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے میسج دیا ہے کہ وہ بالکل بتائیں کہ میرے گارڈز کو, میرے جو ساتھ سٹاف تھا ان کو گرفتار کر کے لے گئے. 1 بجے گرفتاری کی ہے اور ایف آئی آر دے رہے ہیں 4:20 کی. وہ صرف اور صرف اس لیے دے رہے ہیں 4:20 کی ایف آئی آر تاکہ وہ اس چیز کو کور کر سکیں کہ وہ جو آرڈر آیا تھا تو فوراً جو واٹس ایپ والا وہ سارا بن رہا ہے کہ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا گیا. درمیان میں پوری اپروول ہوتی ہے کہ اگر جج صاحب نے شارٹ آرڈر دیا ہے تو وہ فوراً آئی جی صاحب کو بھیجیں گے وارنٹ کے حوالے سے, اور وہ پھر آگے ڈپٹی کمشنر کو کہیں گے, پھر وہ ہوم سیکرٹری جو پنجاب ہے اور وہاں کا جو متعلقہ تھانہ ہے اس کے اندر آمد ڈال کے اور پھر آگے جا کے انہوں نے گرفتاری کرنی. 100 بندہ
اس سے زیادہ لوگ تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو اڈیالہ جیل لے کے جانا ہے. پھر راستے میں ان کا پروگرام چینج ہوا کیونکہ وہاں پر اے کلاس اور بی کلاس نہیں تھی. سی کلاس میں لانے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کے یہاں پر مجھے لے آئے. مجھے کوئی نہ موبائل کی ایکسیس ہے، نہ وہاں پہ مجھے کوئی جو ٹی وی لگا ہوا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے، نہ وہاں پہ اخبار آنے دیتے ہیں. تو کسی حوالے سے کوئی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ وہاں پہ انہیں اویلیبل نہیں. تو لہٰذا آج ان کی طرف سے بالکل کھلا میسج ہے کہ میں ہر طرح سے تیار ہوں، جتنی جیل مجھے ساری زندگی بھی رہنا پڑے میں رہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پر ایک اپلیکیشن بھی فائل کر دی ہے آج سپرنٹینڈنٹ صاحب کو، جو کہ کل شیر افضل مروت صاحب نے آج ایک پٹیشن فائل کی ہے، ہائی کورٹ میں لگی ہے. اسی کے طرح کی ایک اپلیکیشن سپرنٹینڈنٹ صاحب کو کی ہے کہ جو پارٹی کے سربراہان ہیں یا لیگل ٹیم ہے اور ڈاکٹر، ابھی تک کوئی ڈاکٹر جو ہے ہماری طرف سے وہاں پر اس کو ایکسیس نہیں ہوئی، سوائے میرے کوئی بندہ وہاں پر مل نہیں سکا. وہاں پر انہوں نے اس طرح سے حصار بنایا ہوا ہے کہ مجھے پولیس والی گاڑی میں گیٹ سے لے کے گئے اور 1 کلومیٹر پیدل چلایا وہاں پر، اور میری تصویریں کھینچتے گئے جگہ جگہ پہ. پھر مجھے جا کے انہوں نے ملاقات کروائی 1 گھنٹے کے بعد. یہ صورتحال تھی اندر کی. مزید میں نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر سارا بتایا، شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اور یہ صورتحال ہے. ہم نے اپلیکیشن فائل کی ہے، ہماری صرف استدعا ہے کہ خان صاحب کو بنیادی جو ان کے قانون کے مطابق ان کو اے کلاس جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے، اور پٹیشن کے اوپر وہ بھی ہماری استدعا ہوگی کہ جلدی سے جلدی فکس کر کے اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہو. دیکھیں جیل انتظامیہ کا رویہ ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو جو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق وہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ کر رہے ہیں. وہ جتنا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ اتنی زیادتی کر رہے ہیں. آپ حیدر شیرازی جیل میں ساری صورتحال سے آپ آگاہ تھے اچھی طرح، تو آپ کی لیگل ٹیم نے اس